السلام علیکم۔ آج میں آپ کے روبرو ہوں۔ ابھی آج کل جو چل رہا ہے 10 دنوں میں شاعری سیکھیں، اسی کی ایک نئی کڑی کے ساتھ میں آج حاضر ہوں۔ کل میں نے کہا تھا ایک نغمہ گنگنایا تھا میں نے، اور آپ سے سوال کیا تھا کہ بتائیں کہ یہ کون سا نغمہ ہے۔ بہت صحیح جواب دیا آپ لوگوں نے، اور آپ لوگوں کو دلچسپی ہے، اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے، اور اتنے اچھے کمنٹ رہتے ہیں کہ واقعی ایک عجیب طرح کا حوصلہ ملتا ہے، اور چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے درمیان رہوں۔ تو آج ہم لوگ جانیں گے اس کے آگے کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ بحر کسے کہتے ہیں، وزن کیا ہے، اور رکن کسے کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا فاعلن، اور یہ بھی جانا تھا کہ لال نشان جو ہے وہ متحرک حروف کے لیے لگایا گیا ہے، اور نیلا نشان وہ ساکن حروف کے لیے لگایا گیا ہے۔ تو یہ نشان کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو متحرک حروف ہیں، یعنی جس پر زبر زیر پیش ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ جوڑ کے نشان سے سمجھیں گے، اور جس میں جزم ہوتا ہے اس کو ہم لوگ گھٹاؤ کے نشان سے سمجھیں گے۔ تو جیسے آپ نے اوپر دیکھا، فے پر زبر ہے تو جوڑ میں آیا، الف پہ جزم ہے تو وہ مائنس پہ آیا، عین میں بھی زیر ہے، لام میں بھی زبر ہے، تو یہ دونوں جوڑ اور جوڑ کے نشان میں آیا، اور آخر میں نون ہے اس پر جزم ہے، اس لیے وہ گھٹاؤ کے نشان میں آیا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ ویڈیو جو بنائی جا رہی ہے، یہ جناب کامران غنی صبا جو اردو نیٹ جاپان کے ایڈیٹر ہیں، ان کا تعاون بھی اس میں حاصل ہے۔ چونکہ ہم کو اس کے بارے میں آگے بہت کچھ جاننا ہے، اس لیے ہم پہلے عروض کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ علم عروض ایک ایسے علم کا نام ہے جس کے ذریعے کسی شعر کے وزن کی صحت دریافت کی جاتی ہے، یعنی یہ جانچا جاتا ہے کہ کلام موضوع ہے یا ناموضوع، یعنی وزن میں ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بحر کسے کہتے ہیں۔ تو بحر کو ہم سادہ الفاظ میں شعر کا پیمانہ کہہ سکتے ہیں، یعنی شعر کو ناپنے والا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سانچہ ہے جس میں الفاظ پروئے جاتے ہوں۔ اردو میں معروف بحریں 19 ہے، جو زیادہ تر عربی اور فارسی سے آئی ہیں، جبکہ ٹوٹل جو بحور ہیں ان کی تعداد 109 سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں رکن کسے کہتے ہیں۔ تو رکن کہتے ہیں جن اجزاء سے بحر وجود میں آتی ہے، ان کو ہم رکن کہتے ہیں۔ اب پھر آتے ہیں کل کی بات پر۔ کل آپ کو دیا گیا تھا بحر متدارک میں فاعلن 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 فاعلن، اور پڑھا بھی گیا تھا۔ تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کون سا گانا ہے، کون سا نغمہ ہے، تو آپ نے جواب بھی دیا کہ یہ نغمہ تھا میرے رشک قمر، تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا۔ تو بالکل صحیح آپ نے پہچانا۔ تو چلیے تھوڑا ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ آخر یہ ایسے کیوں ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کبھی کبھی الف کی جگہ پر زبر اور یہ کی جگہ پر زیر اور واو کی جگہ پر پیش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوچشمی ہے اور نون غنہ کی گنتی نہیں کی جاتی۔ تو اب آتے ہیں یہاں پر۔ یہاں دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے فاعلن 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 فاعلن، یعنی 8 بار لکھا ہوا ہے یہ، اور آپ کو یہاں پر سمجھنا ہے فاعلن میرے رش، فاعلن کے قمر، فاعلن تو نے پا، فاعلن لی نظر، فاعلن جب نظر، فاعلن سے ملا، فاعلن ای مزہ، فاعلن آ گیا۔ اسی طرح نیچے بھی ہے فاعلن 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 فاعلن، برق سی گر گئی کام ہی کر گئی، فاعلن 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 فاعلن، آگ ایسی لگا ای مزہ آ گیا۔ اس کے بارے میں ہم مزید جان لیں۔ فاعلن دیکھ رہے ہیں آپ، فے متحرک ہے، الف ساکن ہے، عین متحرک ہے، لام ساکن ہے، نون ساکن ہے۔ تو یہاں آپ صاف دیکھیے فاعلن میرے رش، میم یہ رے۔ اب یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ یہ رے جس کو دیکھ کر آپ تعجب کر رہے ہیں کہ رے کے نیچے زیر کیوں دے دیا گیا، جبکہ اس کو اگلے میں دے سکتے تھے۔ تو نہیں، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو بحر ہوتی ہے، اس میں آواز کا دخل ہے کہ ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، حروف پر نہیں جائیں آپ۔ جیسے یہاں، تو یہاں میں نون غنہ کی گنتی نہیں ہوگی۔ پھر کے قمر، اس کو آپ اچھے طریقے سے جان لیں، میرے رش، کاف یہ۔ اب پھر نیچے والے میں آپ دیکھیں گے کاف یہ کیوں آ گیا،
تو کاف یہ آ گیا ہے کہ رشک قمر میں اگر ہم عام طور سے بولیں گے تو رشک قمر بولیں گے، لیکن یہاں جو اس شعر میں ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر رشک قمر ہے۔ آپ گا کے بھی دیکھیں، میرے رشک قمر کے، دیکھ رہے ہیں کہ کو کھینچا گیا ہے، تو اس لیے یہاں پر زیر نہیں آ کر یہاں پر یہ آئے گا، کیونکہ کاف کو کھینچا گیا ہے۔ اگر سیدھے پڑھتے رشک قمر تو وہاں پر نہیں آتا، تو اس لیے جس کو کھینچا جاتا ہے اس کے لیے یہ کا استعمال ہوتا ہے، اور اچھے ڈھنگ سے سمجھ میں آ جائے گا۔ فاعلن، فاعلن نشان بھی دیا ہوا اور سیدھے سیدھے یہ بھی دیا ہوا ہے کہ کون سا حرف کس کے بدلے کس کی جگہ پر ہے۔ تو فاعلن پہلے میں دیکھیں، تو نے پہ، اب پھر یہ کہیے کہ نون کے بعد یہ کیوں نہیں آیا؟ تو آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو نون کے بعد یہ کو پڑھا نہیں گیا ہے، ایک ہلکی سی آواز نکال دی گئی ہے اس کی بس۔ تو نے پہلی نظر، تو نے دیکھ رہے ہیں اس کو نون کو پڑھا نہیں گیا ہے، سیدھے سیدھے اس پر یعنی اس کو دوڑا دیا گیا ہے، تو اس لیے یہاں پر زیر کا استعمال دے دیا گیا، تو نے پہ۔ فاعلن لی نظر، یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ اس کے بعد ہے پھر فاعلن جب نظر، یہ بھی کلیئر ہے پورا۔ پھر فاعلن سے ملا، پھر ہے فاعلن ای مزہ۔ ہاں یہاں پر دیکھیے ای مزہ کیوں ہے، تو یہ پھر آپ کو بتا دیں کہ ای مزہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر حمزہ زیر حمزہ اور یہ میں ملے تو دو حروف گنتی میں آتے ہیں، یاد رکھیں۔ حمزہ اور یہ اگر مل جائے تو حمزہ کو یہاں الگ گنتی میں لایا جاتا ہے اور باقی حروف کو الگ۔ تو ملا ای، تو حمزہ اور یہ، تو حمزہ میں نے نہیں لکھا، سیدھے الف یہ لکھ دیا۔ مزہ تو صحیح ہے، آ گیا۔ الف جو ہے، الف پہ اگر مد ہو جائے تو بھی اس کو دو حروف ہی مانا جاتا ہے، اس کو بھی جانے۔ حمزہ کے ساتھ کوئی لفظ رہے اس کو بھی دو حروف مانا جاتا ہے، اور الف کے ساتھ کوئی کچھ رہے، مد رہے تو اس کو بھی دو حروف ہی مانا جاتا ہے۔ اس پر کلیئر ہو جائیں۔ چلیے آپ یہاں دیکھیں بھارت، تو بھارت میں کتنے حروف یہاں گنتی ہو رہے ہیں؟ تو 4 گنتی ہو رہے ہیں، بھے، الف، رے اور تے۔ آلو میں دیکھیں، آلو میں اگر کہیں آپ کو گننا پڑے تو کس طرح گنیں گے؟ تو یہاں بھی 4 حروف آپ گنیں گے۔ یہ علم عروض کی بات کی جا رہی ہے۔ آلو یعنی الف کو 2 بار پڑھا گیا۔ اسی طرح یہاں اگر گنتی کرنا ہے تو اس میں 3 ہی حروف گنتی ہوں گے، یہ ہے الف، نون غنہ کی گنتی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح بشر کی گنتی کریں گے تو یہ تو کلیئر ہے، بشر میں 3 حروف ہیں۔ آج کچھ نیا جانتے ہیں، فعولن۔ اس سے پہلے تو آپ نے دیکھ لیا فاعلن، اس پہ مہارت حاصل کی آپ نے، فاعلن کو آپ لوگوں نے جان لیا۔ اب بات آ رہی ہے فعولن، تو فعولن کے بارے میں دیکھ لیں، اور اب امید ہے آپ کو سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فعولن، فے متحرک، عین متحرک، واو ساکن، لام متحرک، نون ساکن۔ متحرک اسے کہتے ہیں جس پر زبر زیر یا پیش ہو، یعنی جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہو اس کو متحرک کہیں گے، اور جس حرف پہ جزم ہو اس کو ساکن کہیں گے، اس کے لیے گھٹاؤ کا نشان دیا گیا ہے۔ تو فعولن میں آپ کون کون سا نیا لفظ جوڑ سکتے ہیں، یہ یہاں سوال ہے۔ فعولن میں آپ کیا جوڑیں گے؟ فعولن، چلیے میں جوڑتا ہوں، اس کے بعد آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ اجازت، دیکھیے اجازت میں دیکھیے الف میں زیر ہے، جیم زبر ہے، الف پہ مد ہے، زے اس پر زبر ہے، تے جزم ہے۔ ایک دم پورا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ایک بات کلیئر کر لیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فعولن میں فے پر زبر ہو تو اس کے نیچے بھی زبر ہی آئے، نہیں، زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، یعنی اوپر اگر متحرک ہے تو نیچے بھی متحرک ہی حرف ہو۔ تو دوسرا نام میں بتا رہا ہوں، فعولن چقندر، اسی طرح اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا ہے؟ چے پر پیش ہے، یعنی چے متحرک ہے، قاف متحرک ہے، نون ساکن ہے، دال متحرک ہے، رے ساکن ہے۔ آگے ضرورت،
ضرورت میں دیکھیں، زاد متحرک، رے متحرک، واو ساکن، پھر رے متحرک، پھر تے ساکن. اسی طرح اناڑی، اناڑی میں بھی بالکل وہی ہے. اب آپ اس طرح بنائیں کہ اوپر جو دیا گیا ہے کہ کون متحرک ہے کون ساکن حروف ہے، اسی ترتیب سے آپ بنائیں، کچھ نیا بنائیں. تو یہ فعولن کے بارے میں ہوا. فاعیلن، مفاعیلن، آج دو بحر کے بارے میں آپ کو بتانا ہے. مفاعیلن، یہ مفاعیلن کیا ہے؟ تو میم فے الف عین، یہ لام نون. تو یہاں آپ دیکھ لیں، میم متحرک، فے متحرک، الف ساکن، عین متحرک، یہ ساکن، لام متحرک اور نون ساکن. مفاعیلن میں نے بنا دیا. سنو بھائی، سنو بھائی. مفاعیلن یہاں آؤ. کوئی ضروری نہیں ہے جس طرح آپ نے بنایا تھا یہاں پر فعولن کا اجازت، فعولن کا چقندر. تو یہاں کوئی ضروری نہیں، کہیں بھی کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی لفظ ہو. نہیں، ایک لفظ نہیں، دو تین لفظ، جتنے لفظ ہو سکتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں. مفاعیلن، اب ایک لفظ میں کہیں گے تو زبردستی، یہ تو ہو سکتا ہے نا، زبردستی. تو آپ کو اس میں چننا ہے، آپ اس میں چنیں کم سے کم 10 الفاظ. تو آپ اس طرح سے چن ہی لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کے سامنے رکھی جا سکے. اور جب اگلی ویڈیو آپ کی ہوگی تو اس میں بالکل نئی باتیں ہوں گی. اور کل انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے 0 سے شروع کیا ہے تو 40% تک، 40% تک کل آپ ہو جائیں گے. تو یہ ویڈیو رہی آپ کے سامنے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی. دیکھیے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو بھی سکتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اگر کہیں کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو صحیح کر لیا جائے گا. آج کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے آج آپ کو بتایا اس کی PDF آپ ڈسکرپشن سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کو پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ، وہ ایک ساؤنڈ ہے، ایک الگ سے ایک ساؤنڈ آتا ہے. بھارت، تو بھارت میں بھی ہے کو نہیں پڑھتے ہم، بھارت یا بھارت. دیکھ رہے ہیں الگ سے کوئی لفظ کی آواز نہیں آتی، الگ سے کوئی لفظ نہیں جوڑنا پڑتا ہے. تو میرے رش، دیکھیں